پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر کا موتی نیلم دریا کشمیر کا ایک نہایت خوبصورت اور دلکش دریا ہے۔ اسے اکثر کشمیر کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دریا اپنے شفاف نیلے پانی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نیلم دریا کشمیر میں دریائے جہلم کا ایک معاون دریا ہے۔ تربت پریس کلب سینئر ایوالکارانی اکڈالے پریس کلب کارمستر حافظ صلاح الدین سلفی پاگواجیا مائدہ اسلام آباد بازی دمگانی تروتاباد کگے انو مائدہ موجود کوالا اما جاگا گشن کے پاکستان و کشمیر نیامی جاگیں ای انو مائدہ موجود ہیں ای جاگارا نیلم دریا گشن تین نیلم دریا ای آپ کشمیرہ سے پیدا کیں پاکستان نے مگا وہ ای جاگہ ہے کوالا ہے وہ ای نیلم دریا ہے بازیں خوبصورتی پوائنٹ ہیں وہ بازیں زیبائیں ندارگی دے تو ای ردا ما بازی پٹے جانی شکلا شمارا پیچداریں کے دے خوبصورتی چھونے ادا نو ما گندگاں کے مزنے کچیا جال بول گنڈین مردین ادا اتکگائیں ندارگے چارگا۔ تربت پریس کلب کے صدر صلاح الدین سلفی کی قیادت میں سینئر صحافیوں کی وفد نے 31 دسمبر کو مظفر آباد کا دورہ کیا۔ مظفر آباد میں موجود ماجد سمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ انو دا آزاد کشمیر دارالحکومت مظفر آباد آتی ساڑی ہے تربت پریس کلب نیمکاچی اسلام آباد و آزاد کشمیر مظفر گڑھ تروتاباد کے لیے بازی ندارک زیبائیں جاگہ عکس بندی ہم بتا تو ای ردا ما وتی تربت پریس کلب آئینی آیارو نیکا جانک روٹن کے آئینی مارش چھیاں وتی دمگا گندہ وہ ای دمگا گندہ تربت پریس کلب صدر افسران تربت پریس کلب دوست دیر رمضان امبرائیہ اسلام آباد مرکز کے مظفر آباد مظفر آباد ایسا کہ مظفر آباد شہر شروع کی اور یہ مظفر آباد مشہور مول ہے یا ایک مختلف ڈیزائن ہے یا جدید ڈیزائن ہے تعمیرات بہت بڑی چیزیں ماشاء آئی نظارت کا چارے گا مظفر آباد جیسے کشمیر دارالحکومت ہے یک کشمیر و مظفر آباد والے ماشاء بعض اس کو چند وقت پیسر مظفر آباد مردمہ کشمیر مردمہ جتنی مسئلہ سرا ایک گران سرا یک شریں مومنٹ کے تگا اور عام مومنٹ کے پشتا نشانہ بازیں ریلیف رسے اور جتنی زیادہ پاکستان میں مظفر آباد ابو اور ایک اسٹوڈنٹ گرانی اس کا آج کبھی وہ یک شریں شانی کامیابی جانے کی نوشانو تربت پریس کلب جنرل سیکرٹری ہر چیز میں تربت پریس کلب تین وہ حافظ صلاح الدین سلفی سربراہیہ وزٹ کے لگائیں آزاد کشمیر یہ وقت میں آزاد کشمیر کیپیٹل مظفر آباد ہاں میں تو کہنے کہ مظفر آباد بعض خوبصورتی جا گئے اور قدرت ادھر ہر چیز طرح مل لی تو ادھر ڈیزائن لوگان ڈیزائن بچا روان بچا خاص کر ادھر دریا بچا ایک پلہ بچا کے تقریباً دو منزلہ لوگاں چچو برز دیں ادھر ہر چیز کو خوبصورت طریقہ سجائیں تھا میں کچھ کہ مظفر آباد پاکستان صدر شہر ہے اور یک کے دن یک کا مجھے یہ پاکستان حدیث تھا قرآن خان تربتا چی اپنے بچی آزاد کشمیر مظفر آباد دا بات کے کاغذانی امرائیہ جاتا سابل مارا دیورا یہ علاقہ مظفر آباد کے آزاد کشمیر ایک بات کے دارالحکومت قدرتی حسن قدرتی خوبصورتی نیچرل بیوٹی اور آباد درمیان نیلم محلے بہت سارا استاد کے یہ علاقہ بس سیاح اور ٹورسٹ وقت تعلقات کرا وقت بعد چارے حالت کی بات خوبصورت لگی مقبول ناصر مشتاق خان آزاد آباد محلے کچوکی یہاں پہ برفانی
بتائیے آپ جی ماں طارق مسعود جفا یہ وقت ماں مظفر آباد پاکستان زیر اہتمام آزاد کشمیر دارالخلافہ مظفر آباد موجود ہیں اور بعض خوبصورتی علاقائی ڈیولپمنٹ اصل سنپاس کار ہوتا اور بعض علاقہ ڈیولپڈ ہے اور بعض ترقی یافتہ علاقہ ہوتا ترقی یافتہ تو کچھ نہیں کہنا پہلے پاکستان ہے ہمارا ڈیولپڈ علاقہ جو ہے ایک علاقائی زندگی مظفر آباد بعض خوبصورتی بس کنیکٹ ہوتا اور یہ محلہ کے مچار گئے محل وغیرہ پہلرا برحال یہ جگہ کے اندر بد بنی مارش کے آگا مدی علاقے کے میں علاقہ کمپیئر کرنا تھوڑا ہمارا اچھی فیلڈ کے باعث ہمیشہ کے حکومت درسن یکشمہ بچاری بلوچستان کے آئیے بھی ہمیں بڑی خوبصورتی ندارہ کا بھلے آئی سر توجہ دیا ہو گئے اور لچار کنیکٹ کا آئیے اچھو محسوس بھی کہ مردوں میں شکایت کرنے گا کہ جان بوجھ کر آئیے پسماندہ دارہ کیتا شکایت منا اچھو محسوس کے صحیح شکایت ہم ہونا مطلب یہ علاقہ نما ہوتی چپے وقت جگہ کہ ادھر لاکھاں کروڑا ارباں روپیہ اس طرح انویسٹ کرتا نسبتاً بلوچستان اس طرح وہی علاقہ مختلف بلوچستان اس طرح بھی انویسٹمنٹ کرتا لہٰذا حکومت بلوچستان کی کا بھی توجہ کرا مظفر آباد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے سنگم پر واقع ہے اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ مظفر آباد اپنی تاریخی، ثقافتی اور قدرتی حسن کی وجہ سے سیاحوں کی ایک اہم منزل ہے۔ تاریخ کے حوالے سے مظفر آباد کی تاریخ قدیم تہذیبوں سے وابستہ ہے۔ اس علاقے پر مختلف دوروں میں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ہے۔ برطانوی راج کے دوران یہ علاقہ کشمیر کے مہاراجہ کے زیر اقتدار تھا۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے بعد یہ علاقہ کشمیر کی جنگ کا مرکز بنا اور پاکستان کے زیر انتظام آ گیا۔ اگر قدرتی حسن کی بات کریں تو مظفر آباد کی خوبصورتی کا اندازہ اس کے اطراف کے پہاڑوں، وادیوں اور دریاؤں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں کے جنگلات، چشمے اور آبشاریں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ شہر کے قریب واقع پیر چناسی کا مزار بھی ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ ثقافت اور لوگوں سے متعلق بتائیں تو مظفر آباد کی ثقافت کشمیری ثقافت سے متاثر ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور ملنسار ہیں۔ وہ اپنی روایتی دستکاری اور موسیقی کے لیے مشہور ہیں اور مظفر آباد کی معیشت زیادہ تر زراعت اور سیاحت پر مبنی ہے۔ یہاں سیب، ناشپاتی اور دیگر پھل اگائے جاتے ہیں۔ سیاحت کے فروغ سے بھی علاقے کی معیشت کو تقویت مل رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مسائل دیگر شہروں کے مشکلات سے مختلف نہیں ہیں۔ مظفر آباد میں بھی دیگر پاکستانی شہروں کی طرح کچھ چیلنجز موجود ہیں۔ ان میں تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کی کمی شامل ہے۔ تاہم حکومت اور غیر سرکاری تنظیمیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔